اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ یہ سورہ الحجرات کے آخری رکوع کی ایک آیت ہے۔ اس دور کے اندر جو کفر و شرک کے اندھیرے کے اندر یہ توحید کی دعوت اٹھی، اسی آیت کو محور بنایا گیا تھا، اسی آیت کو پیش کیا گیا تھا کہ دیکھو ایماندار بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تم نے ایمان کی رٹ لگائی ہوئی ہے، ہر ایک کہتا ہے ہم ایماندار ہیں۔ دیکھو قرآن کا ایماندار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر سچے مومنوں کو بریکٹ کے اندر بند کر دیا، اور اس بریکٹ کے باہر جتنے ہیں سب کے بارے میں فرمایا اولائکا، اس طرح کہ یہ اندر والے یہ صحیح معنوں میں مومن ہیں، اور اس بریکٹ سے باہر جو ہیں وہ صحیح معنوں میں کذاب ہیں، جھوٹے ہیں۔ تو اس انداز سے یہ آیت پیش کی گئی کہ غور کرو سچے مومن کون ہوتے ہیں۔ مالک نے زور دے کے، عربی جاننے والے اس کو جانتے ہیں، انما المؤمنون کا، انما المؤمنون کہ صرف اور صرف یہ مومن ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ جو اللہ کے اوپر ایمان لائیں، ایسا مضبوط ایمان لائیں، دل کی گہرائی سے اپنے مالک کو پہچانیں، اور پھر اس کے رسول کے اوپر جب ایمان لے آئے، دل کی گہرائی سے مان لیا ہے اللہ کا رسول، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہ کریں، کیونکہ شک جو ہے وہ ایمان کا دشمن ہے، اور یہ کتاب ہے ہی ان کے لیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پہلے شک کو ہٹا کے اس کتاب کا مطالعہ کرنا ان کے لیے یہ ہدایت کا دروازہ کھولتی ہے۔ یعنی یہ بھی شک نہیں ہے کہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور یہ بھی شک نہیں ہے کہ اس کے مضامین بالکل واضح ہیں، اور یہ بھی شک نہیں ہے کہ یہ واقع ہی ہدایت کی کتاب ہے، اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جس نے عربوں کو اٹھایا تھا، اور یہی وہ کتاب ہے جس کو نہ ماننے کی وجہ سے آج انسانیت اذیت کے اندر ہے، عذاب کے اندر ہے، مالک کی ناراضگی کا باعث بنی ہے اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو بتایا کہ ایسا ایمان لائیں، ایسا مضبوط ایمان لائیں کہ ذرا برابر شک کی گنجائش باقی نہ رہے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور جہاد کریں اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ۔ دیکھیے جہاد تو وہ کرے گا جان دینے جا رہا ہے، مال لگا رہا ہے، کھپا رہا ہے، جس کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کا لفظ استعمال کیا کہ اے مومنوں میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں، تم بڑے سمجھدار بنتے پھرتے ہو، کتنے مشورے تمہیں ملتے ہیں، یہ کاروبار کر لو تو یہ ہو جائے گا، اس میں اتنا نفع ہوگا۔ بہرحال کہیں نہ کہیں نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، اس کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہو، لیکن تمہارا مالک اور خالق تمہیں یہ بات بتاتا ہے کیا میں تجھے ایسی تجارت بتاؤں جس میں نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اس کا منافع اتنا زیادہ ہے کہ جو تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، اور وہ یہ ہے کہ خالص ایمان لاؤ۔ ایمانداروں کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، یعنی دل کی گہرائی سے ایمان لاؤ، اتنا مخلصانہ ایمان لاؤ کہ اس کے اندر شک اور شبہ نہ ہو، اور پھر جہاد کرو اللہ کے راستے میں، کھپاؤ اپنی جانیں، کھپاؤ اپنا مال اس راستے کے اندر جس میں نقصان کا شائبہ تک نہیں ہے، اور جس کے بدلے میں تجھے مالک عذاب علیم سے بچا لے گا۔ وہ جو جہنم کا خوف ہے وہ اس طرح دور ہوگا، اور وہ جو جنت کا شوق ہے وہ اس طرح تمہیں مالک عطا فرمائے گا۔ ایسی ایسی جنتیں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، تیار کر کے رکھی ہوئی مالک نے، جو بڑے بڑے بادشاہوں نے آج اس کا تصور نہیں کیا ہے۔ جو کچھ غور کیجئے، انسان جو کچھ اپنے گمان میں اگر کہے کہ ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو، اگر ایسا مجھے مل جائے، ایسا مجھے مل جائے، کوئی ایسی جگہ جہاں ایسا سکون ہے کہ جہاں بیماری نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، غم نہیں ہے، بڑھاپا نہیں ہے، موت نہیں ہے، ایسی کوئی جگہ بتائیے۔ تو مالک نے وہ جگہ بتائی کہ وہ ایسی جگہ ہے تمہیں ملے گی، اللہ کا سچا وعدہ ہے اپنی کتاب کے اندر۔ ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سچا وعدہ کیا، اور اس کتاب کے اندر، آخری کتاب کے اندر بھی یہ وعدہ آ گیا
کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال خرید لیے ہیں وہ گویا جنت کے بدلے میں. مالک نے سچا ان کو وعدہ کیا ہے. اور بتاؤ اللہ سے بڑھ کر کون وعدے کا وفا کرنے والا ہے. تو اس طریقے سے بتایا کہ جہاد کرو اپنی جانوں کے ساتھ, اپنی مالوں کے ساتھ, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے کے اندر. اور پھر مالک نے اعلان فرمایا اولئک هم الصادقون, کہ یہ لوگ ہیں جو بالکل سچے ہیں, یہ سچے ہیں اپنے دعوی ایمان کے اندر. تو آج جو ایمان پھیلا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر ہماری قوم کا, جس کے اندر اللہ کے بندے بھی داتا ہے, کوئی دستگیر ہے, کوئی مشکل کشا ہے, گویا پوری اللہ کی الوہیت کو انہوں نے بانٹ دیا اللہ کے بندوں کے اندر, اور پوری طرح قومی لیول پر ان کے یہ نام دے دیے, یہ مشکل کشا ہیں, یہ حاجت روا ہیں, یہ مختار کل ہیں جی. ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو پوری ہوتی ہے, ان کے صدقے سے اگر دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے. پہلے ان کو خوش کرو. جس طرح دنیا میں ہوتا ہے, کوئی بڑی فیکٹری ہے, بڑا کام ہے, بس مینیجر کو خوش کرنا ہے جی, اس کے خوش کر لیا پھر سارے مسئلے حل ہیں, باقی وہ تو مالک ہے. اس انداز سے انہوں نے اللہ کے نظام کو بھی گویا اسی طرح سمجھ لیا ہے کہ یہ بیچ میں انہوں نے مینیجر رکھ لیے ہیں, ان کے وسیلے سے, ان کے ذریعے اللہ تک پہنچو, ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری نہیں سنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سارے باطل نظریات کا رد کیا قرآن کے اندر, اور فرمایا کہ وہ مالک جو ہے وہ تمہاری شرط سے زیادہ قریب ہے, وہ تمہاری پکاروں کو سننے والا ہے, جاننے والا ہے. تمہارے خیالات کیا, تمہارے دل کے اندر جو اٹھنے والے وسوسے ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے. تمہاری پیدائش سے بھی پہلے وہ جانتا تھا کس کے اندر کیا وسوسہ اٹھے گا, کس کی کیا خواہشیں ہیں, کس طرح مجھے پکارے گا اور کیا کیا سوال کرے گا. ساری مانگیں اللہ نے پوری کر دیں اور لکھ دیا اس کے لیے جو کچھ بھی ہے. اتنا علم والا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس طرح جو یکسوئی کے ساتھ ایمان لائے گا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر سکتے ہیں. جو شکوک و شبہات والے ہیں وہ جہاد نہیں کر سکتے. یہ معاملہ ہے آج اللہ کے بندوں. اسی پر یہ پوری جماعتوں کو پرکھا گیا اس معیار کے اوپر کہ دیکھو, چاہے یہ بریلوی ہوں, نبی علیہ السلام کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہیں, مختار کل مانتے ہیں, ہر جگہ پکارتے ہیں اور سمجھتے ہیں اللہ کی طرح ہماری مدد کرتے ہیں. بس کائنات کو گویا اللہ نے ان کے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں, ایسی بات نہ کہو, اس کائنات کو میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا, اپنی اطاعت کے لیے. یہ اطاعت کا امتحان ہے, کون بات مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے. جس طرح دنیا میں ہوتا ہے ڈو اینڈ ڈونٹس, یہ کام کرنے ہیں, یہ کام نہیں کرنے ہیں. اسی طرح انسان کے لیے بھی یہی شریعت بنائی, یہ کام کرنے ہیں, یہ کام نہیں کرنے ہیں. اسی سے پرکھا جائے گا کون اللہ کا ماننے والا ہے, کون نہیں ماننے والا ہے. یہ چھانٹی ہو رہی ہے یہاں دنیا کے اندر, جنتی اور جہنمی علیحدہ کیے جا رہے ہیں. اور یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا, نہ بتانے والے ہمیشہ رہیں گے, نہ سننے والے ہمیشہ رہیں گے. مرنے کے ساتھ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا, اور پھر قیامت کے دن بڑا فیصلہ ہونا, ساری انسانیت کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور اسی نقطے کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ کون اللہ کا ماننے والا تھا اور کون اللہ کا انکاری تھا, نہیں ماننے والا تھا. ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی دن میں 1000 مرتبہ, بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کے امتحانات آپ کے سامنے آئیں گے. اور بالکل یہ مارکنگ ہوتی چلی جائے گی, کہاں فیل ہو رہے ہو, کہاں پاس ہو رہے ہو. اور صبح شام اللہ کے ہاں آپ کے اعمال پیش ہوتے ہیں, کہاں کہاں نافرمانیاں کی ہیں, کہاں کہاں فرما برداریاں کی ہیں. اور وہاں اوپر آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیک لوگوں کے علیین میں رکھے جاتے ہیں اور برے لوگوں کے سجین میں رکھے جاتے ہیں, ان کی پوری فائلیں رکھی جاتی ہے. پورا نظام قائم ہو رہا ہے اللہ کے بندوں. کل قیامت کے دن بہت بڑی عدالت لگنے والی ہے, اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کون جیتا کون ہار گیا, کون سمجھدار تھا کون بیوقوف تھا, کون خوش قسمت تھا کون بدبخت اور جو تھا وہ قسمت والا نہیں تھا. اور اس دن پتہ چلے گا کہ کون کیا لے کر آیا ہے. اور اس کے بعد جو فیصلہ, ایک گروہ نے جنت میں جانا ہے جہاں ہمیشہ کی خوشیاں ہیں, ہمیشہ کی عیش ہے, اور انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں ہیں, اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی, ابوبکر صدیق, عمر بن خطاب سے اور دوسرے انبیاء کے ساتھ بغلگیر ہوں گے آپ, اور ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوں, اور موسیٰ علیہ السلام سے, جتنے بھی ہیں. بتائیے کتنی خوشی ہوگی. کیسے دوست ہیں یہ, بہترین دوست ہیں. انسان کا دل کرتا ہے میرے اچھے اچھے دوست ہوں. تو بتائیں ان سے بڑھ کر بھی کوئی دوست ہو سکتا ہے؟ اچھا, انبیاء کے ساتھ دوستیاں ہوں, صدیقین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو, دوستیاں ہوں, اور شہداء جو شہید ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں, پھر عام مومن صالحین ہیں, کتنے پیارے دوست ہیں. اور پھر یہ ساری جنت کی نعمتیں دینے کے بعد مالک فرمائے گا میرے بندو, میرا ایک وعدہ ہے جو ابھی باقی ہے, کیا وہ بھی نہ عطا کر دوں؟
تو جنتی حیران رہ جائیں گے کہ مالک اتنا آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیا، جنت کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، جو دل میں آتا ہے پورا ہو جاتا ہے، اب اس سے بڑھ کر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ تو مالک جو درمیان میں حجاب ہے اس کو ہٹا دے گا، مالک اپنا دیدار کرائے گا اپنی شان کے مطابق، تو وہ اکے بکے رہ جائیں گے، ٹکٹکی لگا کے اپنے مالک اور خالق کو دیکھیں گے، اور یہ دیدار ایسی نعمت ہوگی، ایسی نعمت ہوگی کہ ساری جنت کی نعمتوں کو وہ بھول جائیں گے، اندازہ لگائیے یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اور پھر ہمیشہ ہمیشہ یہ نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ سب سے آخری جنتی جو جنت میں داخل ہوگا، اپنی سزا کاٹ کے اربوں خربوں کروڑوں سال جہنم کی آگ کے اندر جلنے کے بعد بہرحال وہ ایک وقت آ جائے گا جس نے دنیا میں ایک بھی نیکی نہیں کی تھی، اندازہ لگائیے، اور ایک بھی نیکی نہ کرنے والا، صرف ایمان اس کا کھرا تھا، اللہ اپنے مالک کے اوپر ایمان لایا تھا، ایسا مضبوط ایمان لایا تھا، وہ اس کا کھرا تھا، اس کے اندر کوئی شک نہیں تھا، تو مالک اس کو اس دنیا سے 50 گنا بڑی زمین، اندازہ لگائیے، غور کیجیے اللہ کے بندو، یہ چھوٹی چھوٹی جگہ ہیں، اتنی بڑی یہ مملکت سمجھی جاتی ہے، بادشاہ سمجھے جاتے ہیں، نقشے پر بھی نظر نہیں آتے ہیں، جس پوری زمین سے 50 گنا بڑی زمین اس کو الاٹ کی جائے گی، اور اس کو بادشاہ بنا دیا جائے گا، اس کے اندر اس کی غلمان ہوں گے، نوجوان چھوٹے یہ لڑکے خدمت کرنے والے، حوریں ہوں گی، بیویاں ہوں گی، کیا کچھ نہیں ہوگا، اندازہ لگائیے، اور اس کے علاوہ بھی مالک فرمائے گا، یہ سب کچھ دینے کے بعد پھر مالک فرمائے گا کہ اس کے علاوہ جو تیرے جی کے اندر آئے وہ ہوتا چلا جائے گا، اندازہ لگائیے، اس طرح مالک دینے کے لیے، کیونکہ وہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ تو آپ اس سے ذرا تھوڑا قیاس کریں، آپ کا دماغ پھٹ جائے گا کہ جب سب سے آخری کا یہ حال ہے تو پہلے والوں کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس انداز سے ایک دفعہ پوچھا اپنے مالک سے کہ یا اللہ مجھے آخری جنتی کے بارے میں بتائیں، تو اس طرح تفصیل بتائی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ جو مقربین ہوں گے، تیرے بندے ہوں گے، ان کا معاملہ ذرا بتا دیجئے۔ تو مالک نے فرمایا موسیٰ یہ وہ بندے ہوں گے جن کی ضیافت گویا مہمان نوازی میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا، اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ ان الفاظ پر غور کیجئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر کوئی اس طرح نکالنا شروع کر دے کہ بندے ٹیبل لگا ہوا ہوگا، کھانے کھا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کبھی پلیٹ لے کے آ رہا ہے اور کبھی تھال لے کے آ رہا ہے، یہ معاملہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو مہمان نوازی تیار کر کے رکھی ہے وہ بہت ہی خصوصیت کے ساتھ رکھی ہے، بہت ہی عزت کے ساتھ رکھی ہے، بہت اونچا درجہ ہے، وہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو آج اس کا، یہ انداز ہے اللہ کے بندو۔ اور دوسری طرف وہ خوفناک آگ ہے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، تارکول کے لباس بنائے جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے آگ کے اندر رہیں گے، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر ہوتے دیے جائیں گے، تھوڑے گرز مارے جائیں گے، اور ہر موقع کے اوپر کہا جائے گا چکھ مگا، تو بڑا عزت دار تھا، تو اللہ کا فرمانبردار نہیں تھا۔ تو اس انداز سے یہ دو مقام ہر جگہ گٹھے اللہ نے بتائے ہیں، اور پھر اختیار دیا ہے، چھوڑ دیا ہے کہ جو تمہارا دل کرتا ہے وہ تم اختیار کرو۔ تو اس انداز سے یہی معاملہ ہے اللہ کے بندو، جب اللہ کی بات بالکل آ جائے، اللہ کی دین کی بات آ جائے، پھر بالکل جو ہے نا اپنی بات کو پیچھے کر لے انسان اور اللہ کی بات کو آگے کرے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں، یہ صرف وہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس جنت کے اندر کھاؤ مزے کرو، اس درخت کے پاس نہیں جانا ہے، تو وہ چلے گئے، بھول ہو گئی، اور شیطان اتنا ظالم قسمیں کھا کھا کر کے اس نے یہ کہا کہ آدم مجھے پتا ہے اس درخت کے پاس اللہ نے تمہیں جانے سے کیوں منع کیا ہے، قسمیں کھا کھا کر نافرمانی کرا بیٹھا۔ تو آج ہمارے لیے بھی اسی انداز سے امتحان ہے، کتنی باتیں، اس کے قریب نہیں جانا ہے، کتنی کبھی فرمایا فحاشی ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے، یعنی اس کی جو قریب لے جانے والی چیز ہے اس کے پاس بھی نہیں جانا، یہ اسی اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حکم بالکل سر آنکھوں کے اوپر ہونا چاہیے، نہیں سمجھ آتا تب بھی مانو۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے، صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر نبی علیہ السلام نے صلح نامہ جو کیا تو ایسے بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہے، ساری شرائط مسلمانوں کے تقریباً خلاف جا رہی تھی۔ جو عمر بن خطاب جو بہت ہی زیادہ فہم و فراست والے بھی تھے اور بہت ہی زیادہ یعنی جوش اور جذبہ بھی ان کے اندر تھا، پہلے نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ کیوں یہ دب کے یہ شرائط مانے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میں حق پر ہے، کیا وہ باطل پر نہیں ہے؟ بالکل باطل پر ہے، کیا جب جنگ ہو جائے تو جو ہمارے مارے جائیں جنت میں اور ان کے جو مارے جائیں جہنم میں نہیں جائیں گے؟ بھائی بالکل اسی طریقے سے ہے، پھر کیوں ہم دب کر معاملہ کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہوں۔ تو اس طریقے سے پھر وہاں سے واپس آ گئے، ابو بکر صدیق کے پاس جائے، کہتے ہیں پھر وہی باتیں دہرائیں، اور ابو بکر صدیق نے کہا کہ عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، بغیر چوں چرا کیے ان کی اطاعت کرو،
اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ سورہ فتح نازل ہوئی اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح عظیم، فتح مبین قرار دیا کہ تمہاری بہت بڑی فتح ہو گئی ہے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام دیا ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بعد میں بڑے پریشان بھی رہتے تھے کہ اس موقع پر کیوں میں اس طرح ذرا تیزی دکھائی ہے، اور صدقہ خیرات کرتے رہتے تھے ہمیشہ۔ تو یہ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں کہ جو بعد میں دیکھیے عمر رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس راستے سے جاتے تھے شیطان اپنا راستہ بدلی کر لیتا تھا، اندازہ لگائیے۔ اللہ تعالیٰ کا وار ایسوں پر نہیں ہوتا ہے جو اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے بندے بن جائیں۔ یہ ابلیس نے بھی کہا تھا کہ اللہ تیرے بندوں پر میرا زور نہیں چلے گا۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ تو اللہ کے بندے بنے، پھر دیکھیے کس طرح رنگ جہاں بدلی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایمان خالص کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، جہاد کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ اب چونکہ دعوت کو دوبارہ تازہ کیا گیا، اسی لیے میں نے یہ آیت پڑھی ہے، چونکہ یہ دعوت اٹھی تھی جس شان کے ساتھ، اب آہستہ آہستہ اس کے اندر کمزوری آتی جا رہی ہے، آ بھی گئی ہے کچھ، تو یہ دعوت پھر انشاءاللہ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ جتنے یہ مسلک ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، ان کا شرک انشاءاللہ سامنے لایا جائے گا، ان کے کافرین کا بھی لایا جائے گا، اور موجودہ دور کے جو لوگ ہیں جن کے عقیدے کے اندر خرابی ہے ان کی بھی نشاندہی آپ کے سامنے کی جائے گی، تاکہ جو جیے وہ حقیقت جان کر جیے، اور جو مرے وہ بے خبری میں نہ مرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔